بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النصر کو سیکھیں گے۔ سورۃ النصر یہ جو سورت ہے، یہ سورہ، اس کا سورہ نمبر ہے 110، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا تھا اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں نصر کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ کی نصرت کا، تو اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النصر رکھا گیا ہے۔ اب زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ جو سورت ہے یہ آخری سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری سورہ ہے، اور یہ سورہ کا جو مضمون ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے بھی اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت آخری سورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی تو آپ کا وقت پورا ہو جائے گا اور آپ اللہ کی حمد اور تسبیح اور استغفار کثرت سے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کتاب التفسیر میں معلوم ہوا۔ یہ سورہ اسی وقت نازل ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا۔ اب ہم پہلے سمارہ مریم سے سورۃ النصر کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو ابھی آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت سنی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصر کا ذکر کیا ہے۔ نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کے، یعنی مدد سے مراد نصرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے غلبہ حق کی شکل میں دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اپنے جو مخالفین یعنی کافر اور مشرک جو لوگ ہیں ان کے اوپر ضرور غلبہ لا کر رہیں گے، انہیں غالب کر رہیں گے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں فرمایا ہے آیت نمبر 51 میں، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن میں بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی آخرت کے دن بھی۔ اس مدد کا جو پورا ظاہر ہونا اس وقت ہوتا ہے جب کہ حق اور باطل کی جب کشمکش چل رہی ہوتی ہے اور آخری مرحلے میں جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ مدد نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ مدد ہے جس کا انتظار رسول کے ساتھیوں نے بھی بہت کیا تھا۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کب آئے گی اللہ کی مدد، یقین جانو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اسی مدد کو سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نصرن عزیزن، یعنی زبردست نصرت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جو یہاں پر فتح جو ذکر آیا ہے، فتح سے مراد ہوتا ہے مکہ، فتح مکہ ہے یہ۔ فتح مکہ جو ایک فیصلہ کن فتح تھی، یعنی آخری فتح تھی وہاں پر، اور جس کے بعد مشرکین کا جو زور تھا مکہ پر وہ ختم ہو گیا تھا، اور عرب میں اسلام کو مکمل طور پہ غلبہ حاصل ہو رہا تھا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے رمضان 8 ہجری میں ہوا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ اپنے 10,000 جانباز ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی روک ٹوک کے مکہ میں داخل ہوئے، اور اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن دیا جائے گا، اور جو لوگ اسلامی دشمن میں آگے رہے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے معاف کر دیا۔ اور اس موقع پر کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ خانہ کعبہ میں جو ایک بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ جو کعبہ تھا وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو نجاست سے پاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی اور ان بتوں کو گراتے ہوئے فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ ان بتوں میں سب سے بڑا جو بت تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی مشکل یا پریشانی آتی تو اسی بت کو پکارا کرتے تھے، لیکن آج وہ بت بھی کیا ہو گیا تھا، ڈھیر ہو گیا تھا، گر گیا تھا۔ شکست دوچار ہونے والوں کی یہ وہ کیا مدد کر سکتا تھا، ان خود کیا ہو گیا تھا، وہ بت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب اور تکبیرات بلند کرتے ہوئے فتح مکہ کا اعلان کر دیا۔ تو جیسا کہ اللہ پر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد کی، اور تمام جتوں کو جتنے بھی شکست اللہ نے تنہا شکست دی۔ تو یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح نصیب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تو تم فتح حاصل کرو گے، فتح مکہ اب آنے والی ہے، اور سیم ٹائم پہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھ لو تم اے نبی لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج کے فوج، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ اب جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، تو تب کیا ہوگا، مکہ فتح ہوگا، اور جب مکہ فتح ہوگا تو کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ میں، یعنی گروپ کے گروپ میں اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو ایسے ہی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، تو مکہ کو فتح کرنے کے بعد لوگ گروپوں کی شکل میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیے تھے۔ وہاں پر نہ کوئی روک تھی نہ کوئی ٹوک تھی، ہر کوئی اسلام کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تب وہاں پر کوئی وہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا تھا۔ تو اسی مکہ فتح ہونے کے بعد پھر خانہ کعبہ سے سارے بت ہٹا دیے گئے، اور وہاں پر کوئی بتوں کا نام و نشان نہیں تھا،
اور جو مشرک اور کافر تھے وہ اسلام لا چکے تھے اور اسلام لا رہے تھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو تم تسبیح کرو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جب یہ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس چیز کے لیے محنت اور کوشش کر رہے تھے اس میں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تو تم کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ غلبہ دین اور لوگوں کی جو قبول اسلام کی یہ جو منظر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ آپ کی جو پیدا ہونے کا جو مقصد تھا اس کو آپ نے پورا کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک وہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے جو زندگی کا مقصد، جو اس کا نصب العین ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا، اور اس کے لیے اسے آخری سانس تک کوشش کرنا اس کو حاصل کرنے کی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے لوگ، طائف میں آوارہ بچوں کو ان کے پیچھے لگایا گیا، پتھروں سے مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خونہ خون کیا گیا۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر چلے جاتے، انہیں مجنون کہتے تھے، انہیں دیوانہ کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کا کام نہیں چھوڑا، پوری استقامت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا۔ تو یہاں پر ہماری بھی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنا، اور اسی کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی جو تھا ان کا وہ پورا ہو گیا۔ یہ خوشخبری کے ساتھ فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد اور اس کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو۔ اور ایک یہاں پر جو وستغفر، اور اس سے مغفرت مانگو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کو انجام دینے میں، یعنی اس کام کو کرنے میں آپ سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں اور ذمہ داریوں میں جو بھول چوک ہو گئی ہے یا کچھ اگر کمی اور زیادتی رہ گئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حمد کرنے کا حکم دیا، تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ڈیلی دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، مسلم میں آتا ہے یہ۔ اور بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورے کا جو نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود میں کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاکی تیرے ہی لیے ہے اے اللہ، اے ہمارے رب، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، خدایا میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تم مغفرت طلب کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت تواب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو بہت ہی بڑا ہے توبہ کو قبول کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بھی بتا دیا کہ اگر بندہ اس سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور اس کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سب اس سورہ کو اچھے سے پریکٹس کریں، سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سکھانے میں ہماری مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے لوگ گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندے بنا لے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، تو آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے اس کام میں مدد کی، اور آگے کرتے رہیے انشاءاللہ، ہم اللہ کے دین کو پھیلاتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر نئے سورے میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔